درود شریف کی فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت جو غالباً شاید دوسرے اعمال کے اندر نہ ہو، علماء بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرد ہو عورت ہو درود شریف پڑھتا ہے تو اب اس میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ یہ بات فرمائی تھی، یعنی مفہوم ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ فرمایا، اے عمار، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی ہر قسم کی آوازوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ فرشتہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سے قیامت کے دن تک میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ تو جو کوئی بھی میری امت میں سے کوئی فرد درود و سلام پڑھے گا تو وہ فرشتہ اس درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس درود شریف پڑھنے والے کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر درود شریف کے بدلے اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اب اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز جب اس کی اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے تو اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، روزہ رکھنے والے کے والد کا نام نہیں لکھا جاتا، حج کرنے والے کے والد کا نام نہیں لکھا جاتا۔ درود شریف ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام بھی خدمت میں پیش کرتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کے باپ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک کی ایک بہت ہی بڑی اور عجیب فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور فضیلت درود پاک کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی بہت زیادہ عجیب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز ہے جنت، کہ یعنی جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر، آسمان پر، زمین کی تہہ میں، سمندر کی تہہ میں، ہوا میں، فضا میں، خلا میں، کوئی آدمی چاند پہ چلا جائے، کل کو کوئی آدمی مریخ پہ چلا جائے یا کسی اور سیارے پر بھی چلا جائے تو انسان اس کائنات کے کسی بھی کونے اور گوشے میں کھڑا ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں جنت کے لائق نہیں ہوں مگر اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما۔ تو جس وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں یا وہ دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو اس کی یہ دعا فوراً جنت سن لیتی ہے۔ حالانکہ جنت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے بنائی ہے، تو یہاں ہماری جگہ سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرے کا اتنا فاصلہ، پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کا اتنا ہی فاصلہ، تو پھر 7 آسمانوں کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں اربوں خربوں میل کا فاصلہ بنے، تو اس اربوں خربوں میل کے فاصلے کے اندر کوئی بھی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی موبائل سروس نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، کوئی وائی فائی نہیں لگا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کائنات کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، تو جنت اس کی یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتی ہے۔ تو ادھر اس کی دعا ختم ہوتی ہے، ادھر جنت اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ آپ کا یہ بندہ
یہ جنت مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو مجھے دینے کے لیے ہی تو بنایا ہے، تو اے اللہ اس آپ مانگنے والے کو آپ جنت عطا فرما دیجئے۔ تو ہماری درخواست قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کی درخواست انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور انشاءاللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ تو دوسری چیز ہے جہنم۔ تو ایسے ہی دنیا میں کائنات کے جس بھی کونے اور گوشے میں کھڑا ہو کر کوئی انسان اپنی زبان سے یا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو ادھر اس کی جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا ختم ہوتی ہے، ادھر جہنم کو وہ دعا سن جاتی ہے۔ حالانکہ جو جہنم ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور جہنم سے ہماری اس زمین کا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن ادھر ہم نے دعا مانگی یا زبان سے کی تھی یا دل سے کی تھی، تو ادھر جہنم کو ہماری یہ دعا سن جاتی ہے، اور پھر وہ جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھ سے اس کو بچا لیجئے۔ تو جہنم سے انسان پناہ یہاں مانگ رہا ہے، لیکن ادھر جہنم دوزخ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس پناہ مانگنے والے کی دعا قبول کر لیجئے۔ اور تیسری بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر مقرر ہے، اور اس فرشتے میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، وہ زور سے پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے، دل میں پڑھتا ہے یا زبان سے پڑھتا ہے، تو بس وہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس درود پاک پڑھنے والے کی آواز کو فوراً سن لیتا ہے۔ بھلے اس درود سننے والے فرشتے سے اس درود پڑھنے والے کا فاصلہ بھلے اربوں خربوں میل کا بھی ہو، لیکن وہ فرشتہ اس درود پاک کو فوراً سن لیتا ہے، اور فوراً ہی اس درود شریف پڑھنے والے کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس درود پاک کو پیش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام زبانی یاد کرا دیے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے مرد عورت دنیا کے اندر آئیں گے، اس فرشتے کو ان سب کا نام معلوم ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی پوری کائنات کے اندر کہیں پر بھی کوئی درود شریف پڑھنے والا درود پاک پڑھتا ہے، تو روضہ اطہر پر متعین اس فرشتے کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ سارے انسانوں کے نام اس فرشتے کو اللہ پاک نے یاد کرائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ اناج کا نہ اگاؤں۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اے موسیٰ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام، اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات یعنی خیالات، اور تیرے بدن سے اس کی روح، اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی، تو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ ضرور بتائیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کر۔ تو آج جمعہ بھی ہے، تو اور جمعے کے دن کو درود پاک کی کثرت کے ساتھ ایک خاص مناسبت بھی حاصل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں درود پاک کی جتنی بھی برکات ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی کامل اور وافر حصہ اللہ پاک ہمیں
نصیب فرمائے۔